السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آج سپاٹ لائٹ ہے ایک ایسے سیاستدان پر جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب خورشید شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر بھی بم بلاسٹ ہوا ہے اور ایک لہر اٹھی ہے پھر سے پاکستان کے اندر، سیون شریف کے اندر بھی بم بلاسٹ ہوا، اور یہ سارا کچھ اس کے باوجود ہو رہا ہے کہ رینجرز آپریشن سندھ کے اندر ہوا، کچھ علاقوں کے اندر پنجاب کے اندر ہوا، خیبر فور آپریشن اس وقت جاری ہے، ٹرائبل ایریاز میں صفایا ہوا ہے۔ تو سر ان کی پش پنائی پھر کون کر رہا ہے دہشت گردوں کی؟ سندھ میں بڑی حد تک لا اینڈ آرڈر پہ ان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو سیون شریف میں لوگوں نے کیا ہے وہ کافی تعداد میں لوگ اس سانے میں استعمال جو لوگ ہوئے ان کے فیسیلیٹیٹر گرفتار کیے گئے ہیں، اور اس حد تک اور سندھ میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ لوگ پکڑے گئے، یعنی یہ چیز ریکارڈ پہ ہے سب کے۔ ابھی پنجاب کا جو مسئلہ، میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وفاق میں بھی نواز شریف کی حکومت ہے، یہ ان کا فیلیور ہے، مگر بات ایک ضد اور انا کی ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ دوسروں کے لیے ہر چیز حرام ہے اور اپنے لیے یہ چیز حلال ہے۔ ان کی ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل، پنجاب میں جو ذمہ داری ہے وہ ان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سندھ میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تو کر رہا ہے، مگر پنجاب میں نہیں کر سکتا وہ۔ مگر رینجرز کو اسپیشل پاورز تو دے دی گئی ہیں پنجاب کے۔ رینجرز کو جو پاورز دیے گئے ہیں پولیس کے ساتھ، وہ بھی ابھی تک آپ کو نظر نہیں آتے۔ سر انہوں نے باقاعدہ آپریشن کی ہے؟ جو آپ کے سامنے ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ نہیں ہے اتنا حد تک۔ نیشنل ایکشن پلان، اس کے لیے پلان بنایا گیا تھا، ابھی ہم اس کو ذرا تیزی دکھائیں گے، وہ بھی آپ کو ہوتے ہوئے 3 دنوں میں نظر نہیں آیا۔ پنجاب میں رینجرز کو، جو سندھ میں رینجرز کو پاورز ہیں، اگر پنجاب میں رینجرز کو یہی پاور دیے جائیں، میں سمجھتا ہوں کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں شاہ صاحب، چونکہ پینما کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ جلد آنے والا ہے۔ آپ نے بیان دیا تھا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے گوشوارے 2013 کے الیکشن سے پہلے سے صحیح طریقے سے نہیں دکھائے، تو اس بنیاد کے اوپر ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے اس کے تحت یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ان کا جو اقامہ تھا انہوں نے اپنے پاسپورٹ کاپی کے ساتھ اٹیچ کر کے 2013 کے الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا تھا۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کو نواز شریف صاحب کا کیس کہاں نظر آتا ہے؟ اقامہ کے لیے آج بھی میرا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اقامہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، مگر اقامے کو چھپانا جرم ہے، وہاں پہ نوکری کرنا اس پہ جرم ہے۔ مگر اقامہ، میں یہی بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ ان کے جو میاں نواز شریف صاحب کے جو پاسپورٹ کاپی ہے جو انہوں نے سبمٹ کی تھی 2013 کے الیکشن میں، وہ آلریڈی انہوں نے سبمٹ کی ہوئی تھی۔ وہ خود میاں صاحب خود چلے آئے نیشنل حکومت پہ قوم سے ڈس کرنے کے لیے۔ میں یا میری فیملی اس میں کہیں بھی انوالو ہوں تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں۔ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے، اس سے کہا کہ کوئی ثبوت ہے، میں دینا چاہتا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، جس کا سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ کوئی باتیں نہیں تھی، اور وہ جو اسمبلی میں باتیں ہیں وہ اسمبلی کی باتیں ہیں، کوئی آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ ان کے وکیل نے ادھر کہا۔ کوئی ڈاکیومنٹس وہ وہاں نہیں دیے گئے، مگر پارلیمنٹ کے اندر ڈاکیومنٹس کا ذکر کیا گیا، اور وہ آپ نے سنا بھی ہے۔ تو پاناما کا ایک اور رخ ہے کہ یہ کیس 62 63 سے چڑھتے چڑھتے کرمنل سائڈ پہ بھی چلا گیا، جہاں ڈاکیومنٹس غلط نکلے ہیں، جہاں پہ خط دیے گئے وہ لوگ آئی نہیں، جہاں پہ ان لوگوں نے ڈاکیومنٹس دیے وہ ایسے ڈیٹ کے دیے جو اس دن چھٹی تھی، جہاں پہ ان لوگوں نے اپنے ڈاکیومنٹ جو قاضی فیملی کا مسئلہ تھا یا دوسرے کیسز میں تھے وہ دیے ہیں، وہ بھی۔ شاہ صاحب اس میں تو بچے پکڑے جاتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے ڈاکیومنٹس فورج دیے ہیں۔ دیکھیں میری بات سن لیں، میں کوئی میاں صاحب کے ساتھ یا ان کے ساتھ، میں تو سسٹم کا حامی ہوں۔ جس وقت پاناما کا جو اوریجنل اسکینڈل چل رہا ہے، وہ اس کی سارا موڑ چلا گیا جہاں پہ فلیٹیں آپ نے لے لی ہیں،
اس کی کنٹروورسی آ گئی. کسی نے کہا کہ یہ 93 میں لی گئی ہے, کسی نے کہا 95 میں لی گئی ہے. ضرور. اچھا 62 63 میں کتنے لوگوں نے اڑا دی ہے, کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے, کس بات پہ ڈالا ہے؟ کہ آپ کے پاس ڈیول پاسپورٹ تھا, آپ نے نہیں دکھایا. آپ کے پاس نیشنلٹی تھی, آپ نے کیوں چھپائی؟ آپ نے یہ ایسیٹس شو نہیں کیے تھے. تو 62(1)(f) میں تو سر کورٹ اس نوعیت کا کیس نہیں لیا, کورٹ نے, سپریم کورٹ نے. آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ اس نوعیت کا جو کیس ہے اس کو ڈیو پروسیس آف لا انڈر 10A ملا ہے. اب آپ بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کس کے تحت جائیں گے. چلیں اس بات کو الگ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صادق اور امین کے اوپر ہی وہ جا سکتے ہیں نا, 62(1)(f) کے تحت اگر وہ جا سکتے ہیں. اگر یہ دروازہ کھلتا ہے شاہ صاحب, تو بہت سارے تجزیہ نگار, عابد حسن منٹو صاحب جو آپ جانتے ہوں گے, ان کو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت تو پھر بہت سارے لوگ جائیں گے. آپ خود کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پکا جائیں گے. کیوں نہیں جائیں؟ کیوں نہیں جائیں؟ جب آپ نے اسی 62 63 پہ 27 28 آدمیوں کو جیلوں میں ڈال دیا, اس وقت کیوں نہیں بولے آپ کہ یہ مت دروازہ کھولو؟ ہم نے تو شروع میں پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ رہا تھا جب ہم امینڈمنٹ کر رہے تھے, پاکستان مسلم لیگ نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم نہیں کریں گے. ہمیں یہی پتا تھا. تو اس ہسٹری میں جائے نا پیپلز پارٹی. اب اس معاملے میں ان لوگوں نے 62 63 میں اتنے لوگوں کو اس کے نظر کر دیا. اب جب اپنی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ مجھے یہ بتائیے کہ اگر نہیں, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں نا, میں تو نہیں تو آپ قائد حزب اختلاف, نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ قائد حزب اختلاف کی بات نہیں ہے, یہاں پہ پوائنٹ آف ویو کی بات ہے. یہاں پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب پیپلز پارٹی یہ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ یہ غلط قانون ہے, اس سے ابھی آپ عابد حسین منٹو کا بھی مجھے ریفرنس دے رہے ہیں, دے رہے ہیں کہ اس نے بھی یہ کہا ہے. بھائی عابد حسین منٹو صاحب بڑے آنریبل شخصیت ہیں, اس نے آج کہتے ہیں ہم نے تو آج سے اس میں کوئی شک نہیں 7 سال پہلے کہا. مگر جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان بھی پکے جائیں گے اور ان کا کیس جو اس وقت میں سپریم کورٹ میں, پکا نہیں کہتا, آپ نے کہا تھا پکا جائیں گے. میں نے کہا کوٹ ان کوٹ آپ نے کہا سکر کے اندر. میں نے کہا تھا کہ جی جب یہ جائے گا تو اس لائن میں دوسرے بھی ہیں, وہ بھی جائیں گے. اس میں عمران خان کہیں نہیں بچتا, اور یہ میں بھی کہہ رہا ہوں. آپ کی لیڈرشپ کے پر بھی کرپشن کے الیگیشنز رہ چکے ہیں. کیا آپ کو خدشہ ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب چلے گئے, نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز ابھی بن گئے ہیں, عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے, اگلی باری آپ کی؟ دیکھیں ہمارے اوپر کیسز 11-12 سال سے آصف زرداری نے بھگتے, بی بی نے خود بھگتے. وہ سیز کورٹوں میں بھی گئی, ان کی انویسٹیگیشن بھی گئے لوگ, وہ سنار تک بھی پہنچ گئے, ہر جگہ پہنچے. یہاں سے لوگ 90 کروڑ کے قریب خرچہ ہوا گورنمنٹ آف پاکستان کا. اس کے بعد خود نواز شریف اور شہباز شریف نے ہائی کورٹ پنڈی بینچ سے محترمہ کو سزا دلانے کے لیے کالز کی کہ ان کو سزا دو. وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو سامنے آئی. کورٹوں نے ان ججوں کو ایکشن لیا, صرف ان کو ڈسمس کیا. مگر جن لوگوں نے سزائیں دلوائی, ان کو سزا دو, جو انسٹیگیٹ کیا, ان کو کورٹ نے کچھ نہیں کہا. یہ ہم تو یہ ساری چیزیں بھگت چکے ہیں. اگر آگے بھی بھگتنے والے ہیں, سوال یہ ہے چونکہ بار بار ریفرنس دیا جاتا ہے کہ جی عزیر بلوچ صاحب نام لے چکے ہیں, زرداری صاحب کا کہ جی 14 شوگر ملز تھیں, اور کیا ابھی اگر عزیر بلوچ کا کیس اگر آپ عزیر بلوچ کو گرفتار کس زمانے میں ہوا؟ وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کیا ہوا نا جی. گرفتار کب ہوا؟ کس نے ان کے اوپر ایکشن لیا؟ رینجرز نے. پیپلز پارٹی کی حکومت وہ تھی, رینجر FIR رینجرز درج کرتی ہے. مگر ہمارے زمانے میں ہوئے. آپ تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ رینجرز جو ہیں وہ چودھری نثار کے نیچے رہتے ہیں, آپ تو تنقید کرتے رہے. آپ آصف علی زرداری کے خلاف وہاں پہ اشتہارات لیاری میں نہیں دیکھے آپ لوگوں نے جب عزیر بلوچ پکڑا گیا؟ آصف علی زرداری کا پتلا وہ جلتے ہوئے لیاری کے لوگوں نے. آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ خطرہ ہے نہیں ہے. ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے. اگر ہے یہ کہوں کہ نہیں پیپلز پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ عزیر بلوچ کا ہے, بھائی لے آؤ. عزیر بلوچ اگر اتنا امپورٹنٹ ہے, اگر اتنا ہی وہ امین ہے, صادق ہے, شریف بندہ ہے, اور اب ان کی باتوں پہ اعتبار کر کے ایک ملک کے سابق پریزیڈنٹ کو آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے,
جو اتنے کیسز میں انوالو ہیں، اتنے کیسز میں وہ خود پھنسا ہوا ہے، اس کے باتوں پہ اگر آپ یقین کر کے اس کو دیں گے تو قوم تو یقین کر لے گی کہ ہاں جی بڑے صادق امین آدمی نے یہ بات کی ہے. علامہ صاحب نے بات کی، عزیر بلوچ نے پھر علامہ بھی ہو گیا. اچھا شاہ صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے جو وزیر قانون ہے پنجاب کے، انہوں نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، لازمی آپ کی بھی نظروں سے گزری ہوگی. 52B کوئی ڈکٹیٹر استعمال کرے یا یہ 62-63 جو ہے وہ 52B کی شکل میں استعمال ہو، یہ اس عوام کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. 62-63 کو استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح ایک زمانے میں 58 استعمال ہوتا تھا. آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پھر میں کہتا ہوں کہ جب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اس کا خاتمہ کرو تو نہیں کیا، ٹھیک. اب ان کو 58-52 یاد آ گیا. جب 58-52 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرواتے تھے تو پھر تب نہیں کہا گیا. 58-2B کس نے پھر آ کے ختم کیا؟ وہ بھی ہم نے ختم کیا یا کس نے ختم کیا؟ آپ بتائیں مجھے. صحیح بات ہے، پیپلز پارٹی نے ختم کیا نا، اور پھر 62-63 پیپلز پارٹی ختم کر رہی تھی. تو پھر نواز شریف نے اور اس کی پارٹی نے اور مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ختم کرنے نہیں دیں گے. مگر اس میں اب جب اپنے وقت آتا ہے، کیونکہ اگلے کا درد محسوس نہیں ہوتا، اپنا جب درد ہوتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے. جب ان کو سوٹ کرتا تھا 58-2B تو فاروق لغاری کے ساتھ مل کے سازش کرتے تھے، اور جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو 62-63 تو کہتے ہیں یہ آلٹرنیٹ ہے 58-2B. شاہ صاحب اگر اس بات سے اگر آگے بڑھیں، آپ میاں نواز شریف صاحب کے رویوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنز کو تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے میں لڑ رہا ہوں تو میں جسٹیفائیڈ ہوں لڑنا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، رویہ کی جہاں تک بات ہے، ایک بہت اچھا آپ کو میں نے کافی جگہوں پہ کہا ہے کہ جب ہمیں حکومت ملی بطور حساب ڈال کے کہ بینک کرپسی پہ ہم جا رہے تھے، اور ہماری پلیٹ جب حکومت ہماری پلیٹ میں آئی تو اس کے بیچ میں پرویز مشرف چیف آف دا آرمی اسٹاف پریزیڈنٹ آف پاکستان بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور ہم نے بڑے آرام کے ساتھ سب کو لے کے ساری ایگریمنٹ کر کے سارے باتیں مان کے ان کے ساتھ ان کو ہٹایا. ہم نے جب ان کو حکومت دی تو پلیٹ صاف تھی اور بنی بنائی صاف ستھری حکومت ان کے آگے رکھتی. لے جی یہ پرائم منسٹر جا رہا ہے، میں بیچ میں نہیں جا رہا، جو ہمارے ساتھ کیسے ہوئے میمو ہوا، میاں صاحب اس میں گئے فل سوٹ پہن کے کالا سوٹ شاہ صاحب اگر اب ڈٹ کے لڑ رہے ہیں کہ نہیں، سنتے رہے آپ نا، کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو وقت بتائے گا نا. اس وقت بھی ڈٹ گئے تھے، 99 میں بھی ڈٹ گئے تھے میاں صاحب. تصادم کی طرف تو نہیں ہم سب کو لے کے جا رہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو صاف ستھرا دیا، 15 مہینے 16 مہینے میں نیا پرابلم کریٹ کر دیا اور لڑائی ہو گئی، اور پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی پارلیمنٹ میں، اور دوسری جماعتیں بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی، اپوزیشن کھڑی ہو گئی یونانیمٹی کے ساتھ، اور ہم کھڑے ہو گئے. جو الزام بھی ہم پہ لگا آپ نے لگایا ہمیں، آپ کا مطلب آپ نہیں، آپ کا مطلب میں سمجھ گئی جی کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ ہے فلانا. ہم نے کہا جی پارلیمنٹ ہے، ڈیموکریسی ہے، بڑے بڑے ایشوز کے بعد ہمیں ملی ہے، یہ بڑے لڑائیوں کے بعد ملی ہے، اس کو جانے نہیں دیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے جب میاں صاحب واپس آئے پھر ایک مرتبہ اسٹیبل ہوئے تو یہ اپوزیشن کو لے کے چلنا چاہیے تھا ان کو ساتھ، مگر وہ نہیں کیا. اس سے اور تصادم میں چلے گئے اور لڑائی میں چلے گئے، اس اپوزیشن کے ساتھ لڑائی میں چلے گئے جو ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے ایک اس سازش کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، سازش کو جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کا ریفرنس آج بھی میاں صاحب دے رہے ہیں کہ ڈوری ہلا رہے. میں وہ آج ڈوری ہلاتے ہوئے نہیں دیکھتا، اس وقت میں دیکھ رہا تھا. اچھا، تو اس وقت میں کھڑا ہو گیا تھا، اس وقت اعتزاز نے بات کی تھی، ساری پارلیمنٹ ایک ہوتی. وہ موقع تھا میاں صاحب نے وہ گنوا کے اپوزیشن کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی دی. ہم نے جب پاناما اسکینڈل آیا ہم نے کہا کہ ادھر ادھر مت دیکھو، آؤ ہم بیٹھ جاتے ہیں، پاناما کا ایک لاء بناتے ہیں، ہم ایک ایسے ٹیو آرز بناتے ہیں جس میں سیاستدان
खुद बैठ के ये they were eager to go into the court. मगर ये हमारा इनिशिएटिव था। Right. हमने ऑल पार्टीज का बुला लिया, ऑल पार्टीज को साथ बिठा दिया, सबको, पीटीआई को बिठा दिया। 8 मीटिंग हुई है TORs की, और हर बात अपोजिशन ने मान ली कि ये भी आपकी बात मानते, सिर्फ ये बात आप मान लें। वो बात नहीं मानी उन लोगों ने। बहरहाल वो कोर्ट्स की तरफ चले गए। वो मजबूरन पीटीआई कोर्ट की तरफ गए। हम कोर्ट में नहीं गए, हमने अपना स्टैंड लिया कि जी हमारा कोर्ट का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। पीपुल्स पार्टी उस वक्त भी कोर्ट में नहीं गई। जो अभी हमें लोग आप कहते हैं आप हमें नजर आते हैं, हम अब इसलिए नजर आते हैं वहाँ पे कि अब मामला ऐसा आ गया है जिससे कोई ख़तरनाक तसादम भी हो सकता है, ख़तरनाक तरफ हम एक तरफ जा भी सकते हैं। मुल्क के सिस्टम, मुल्क के जो हमारे अदारे हैं वो हिट भी हो सकते हैं, वो नुकसान भी हो सकता है, पार्लियामेंट को नुकसान हो सकता है, डेमोक्रेसी को नुकसान हो सकता है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी आज भी इस बात पे है कि ये नुकसान ना हो। मगर आपने बात की है कोर्ट में क्यों गए, आपके सामने मैं ये सवाल रखूंगी ब्रेक के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब किस हद तक चलने को तैयार हैं। खुर्शीद शाह साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी ऑफशोर कंपनीज़ का सामने आया, रहमान मलिक साहब के ख़िलाफ़, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़, उनके कज़न हैं हसन अली जाफरी, पेट्रोलाइन इंटरनेशनल इंक, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दरवाजे खुल जाएंगे, जांच पड़ताल होनी शुरू हो जाएगी, और आज ही पीटीआई ने ये दावा कर दिया है कि जितनी भी मजहबी जमातें हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी जो फॉरेन फंडिंग है उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो ये मामला कहाँ आके रुकेंगे शाह साहब? देखिए, पहली बात तो कोई भी फैसला जब होगा वो सबके लिए बराबर होगा। पहले ये तो प्रिंसिपल्स हैं। अगर किसी को किसी में हटाया जाए तो ये अगले के ऊपर नहीं होगा कि अब इसमें नहीं हटाया जाए, वो सबके लिए बराबर होगा। ये कर उनके लिए भी था कि बेनज़ीर भुट्टो के लिए उसामा से पैसे लिए गए हटाने के लिए, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल था, मगर ये जो तसलसल चला है, अब जो कानून के दरवाजे पे हम खड़े हो गए हैं, मेरी दुआ है कि हम कानून के दरवाजे पे खड़े होकर कानून से, आइन से और अदलिया से बैठ के इंसाफ मांगे। यही एक रास्ता अब हमारे लिए है। अब ये अदालत के ऊपर है कि वो क्या करती है। एक ज़माने में एंटी भुट्टो अलायंस बना करता था, अब ऐसा लग रहा है कि एंटी नवाज़ अलायंस बनने चला जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि इस अलायंस के लिए आप लोगों को मुत्तहद होने की ज़रूरत है? जो बयानात इमरान खान साहब आपके बारे में दे चुके हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आप इमरान खान साहब के साथ चल सकेंगे? और चल सकेंगे तो वो कौन से नुकात होंगे, कोई आपने तय किए हैं कि इन नुकात तक और इस हद तक हम चलेंगे? देखिए मंडिला, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमने इत्तेहाद बनाए हैं, मगर वो इत्तेहाद टूट भी गए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो इत्तेहाद चले। आपको किसने कहा है कि हमारा और पीटीआई का कोई अलायंस होगा? नहीं होगा। मैं नहीं समझता आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप अकेली उड़ान करना चाहती है, और हम यकीनन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि जब सियासत में जाते हैं, हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक सोच है कि अगर कोई देखते हैं कि ज़्यादती हो रही है और ये हुक्मरान कंटिन्यू करेगा तो उस रियासत को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए आओ हम मिल जाएं। वो अभी जो इस वक्त इमरान खान साहब है, उसके में अभी ये सोच नहीं आई है। हो सकता है कि हालात ऐसे बन जाएं जी, तो फिर कोई ऐसी बात हो। एज येट कोई इस किस्म की इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं है कि हम साथ इस वक्त आप लोग ऑप्शन का कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने की कोई इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। सिर्फ हमारा पार्लियामेंट के अंदर है। आज मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि शेरपाव साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब में, तो मैंने कहा कि ये पाबंदी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, वो पार्लियामेंट के हद तक तो हमारे अलायंस में है, पार्लियामेंट से बाहर उनका अपना सियासी अमल है, उसका फ़ायदा भी अपना, नुकसान भी अपना। उसमें हमारा कोई ऐसा अलायंस नहीं है
کہ پارلیمنٹ سے باہر ہمارا الائنس. شاہ صاحب یہ دیکھیں چونکہ آپ کا کافی لمبا سیاسی جو ہے کریئر رہا ہے، آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ارلی الیکشنز ہو جائیں گے اگر فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آ جائے، یا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی؟ اب تو افواہیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جی نیشنل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. دیکھیں جب کچھ حالات بگڑتے ہیں تو الگ الگ افواہیں پھیلتے ہیں. کسی درخت میں آگ لگتی ہے، جو نزدیک کا درخت ہے وہاں سے بھی پرندے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں بھی آگ نہ آ جائے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس قسم کی باتیں آتی ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ ہوگی. آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہوگی، آپ کو خدشہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجربہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. میرا تجربہ یہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں، کوئی نیشنل گورنمنٹ نہیں بنے گی. زیادہ میں سمجھتا ہوں یہی ہوگا کہ اگر ورسٹ سینیریو میں چلے جائیں، نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں. ادروائز اگر وہ پالیٹکس کریں گے، پراپر نارمل کورس میں جائیں گے تو اپنی جگہ پہ نیا وزیر اعظم لے آئے، کیونکہ ہم نے اپنے جو فٹ پرنٹ ہیں وہ چھوڑے ہیں. ہم اپنے زمانے میں ہمارے زمانے میں تو یہ ہوگا نا کہ جس کو ہم نے پرائم منسٹر بنایا سیکنڈ ٹائم شہاب الدین کو، اسی کو اس دن وارنٹ نکال دیے. پھر ہم نے اس کو ضد نہیں کی، لڑائی نہیں کی کہ نہیں اس کو بناتے آؤ پرائم منسٹر کو گرفتار. مگر شاہ صاحب اگر دیکھیں وزیر اعظم بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، آپ کو میرے سے بھی بہتر معلوم ہوگا کن کن کے نام آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف. ایک آپشن چودھری نثار صاحب بھی ہیں. کیا آپ کو قابل قبول ہوں گے چودھری نثار صاحب وزیر اعظم پاکستان؟ ایک چیز میں بڑی کلیئر کہہ دوں کہ اگر وزیر اعظم چودھری نثار ہو یا خواجہ آصف ہو یا کوئی اور ہو، وہ نواز شریف کی پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا رائٹ ہے کہ وہ لے آئے. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ ان کے خلاف کھڑا کریں یا نہ کریں. ہم اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، یہ ہمارا رائٹ ہے. بالکل. مگر یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کے پاس ووٹ ہے، وہ لے آ سکتے ہیں. پھر چودھری نثار کو لائیں، خواجہ آصف کو لائیں، کسی اور کو لائیں. وہ سب آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں گے ایز دیئر کینڈیڈیٹ؟ ہاں نیکسٹ آف کورس یہ ان کا ہے. ہم الیکشن جیت جائیں گے، وہ ان کے پاس ووٹ ہوں گے. سسٹم تو ایسا ہی ہے نا، ڈیموکریسی کو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ووٹ ہے، جس کے مقصد ہے. اب اس میں ہم کہیں گے جی ہمیں تو چودھری نثار منظور نہیں ہے، آپ نے لائیں ورنہ ہم تحریک چلائیں گے. نو، یہ کیوں ہم تحریک چلائیں، کیوں ہم اس کے خلاف ہوں؟ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے جس کو بھی لے آئے، الیکشن جیت جائے. ہاں اگر وہ الیکشن ہم جیت جاتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے. شاہ صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ سینٹ الیکشنز ہوں گے؟ میں پرامید ہوں کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، یہ میں سوچ رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے بھی بڑی مار کھائی ہے. یہ آخری مار نہیں کھائے گی. اس میں وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ پارلیمنٹ چلے اور سینٹ کے الیکشن بھی ہوں. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ جو سینٹ الیکشن سے زیادہ ہے وہ الیکشن ریفارمز کی ڈیسیشنز ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر اسمبلیاں خدا نخواستہ ٹوٹ گئیں تو اس کا نقصان نواز شریف کو بہت ہے. پھر تو بہت نواز شریف کو نقصان ہے. اس نقصان کی ریپیئر نواز شریف پھر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ الیکشن ریفارمز میں یہ ہمیں سب کو جو الیکشن لڑتا ہے فائدہ ہے کہ ایک ایسے ریفارمز ہو جائیں گے جس میں جو ہم الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کے دھاندلی ہوئی، اس کے اوپر کوئی کم ہو جائے، اس کے اوپر کم از کم قانون سازی ہو جائے گی. شاہ صاحب مگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، افرا صاحب کھٹک صاحب آپ کے دوست ہیں، حاصل بزنجو صاحب کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پینما کا جو ڈرامہ ہے یہ اس لیے رچایا جا رہا ہے چونکہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ لوگ 18ویں ترمیم لے کے آئے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ عناصر ایسے ہیں آمریت کے کچھ عناصر جو یہ کرنا چاہتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر جہاں پہ کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو ماروائے آئین ہو تو پھر اس بات پہ میں یقین کر سکتا ہوں، پھر اس بات پہ میں یقین کر سکتا ہوں جو وہ کہتے ہیں. اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، میں نے کہا ماروائے آئین کوئی بات ہوتی ہے تو پھر میں یقین کرتا ہوں کہ یہ پلان ہے. اور 18ویں ترمیم کو ہاتھ لگایا گیا، میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. کیونکہ ضیاء الحق نے جب آئین سے کو چھیڑا تھا تو وہ بنا نہیں سکا تھا آئین، اور پھر اس سے ریاست کو جس شیپ میں رکھا گیا
اس سے کبھی ایم کیو ایم پیدا ہو گئی, کبھی کوئی پیدا ہو گئے, پھر طالبان پیدا ہو مگر گئے. آپ کو لگتا ہے شاہ صاحب, میں آپ سے واضح سوال کرنا چاہ رہی ہوں, آپ کا واضح جواب ضرور چاہوں گی. افراز صاحب کھٹک صاحب اور حاصل بزنجو صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتی ہیں. وہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ ایسی قوتیں کیوں کہتے ہیں؟ اگر اتنے صاف واضح بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسی قوتیں کیوں کہتے ہیں؟ کھل کے کیوں نہیں کہتے کون ہے وہ؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اتنے بڑے سیاستدان ہیں, ان کو چاہیے کہ کھل کے کہیں کہ اے بی سی ہے. یہ وہی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ڈوریاں ہل رہی ہیں, یہ وہی ہے کہ ایجنسیاں ہم سے کھلواڑ کر رہی ہیں, ہمیں ہٹانا چاہتی ہیں, ہم سے بدلہ لینا چاہتی ہیں, نام نہیں لیتے. بھائی نام لو. ہم یہ کہتے ہیں, میں بڑا واضح ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ماروائے آئین کوئی بات ہوئی, ماروائے آئین کون کرتا ہے؟ انکانسٹیٹیوشنل وے اڈاپٹ ہوتا ہے نا. ابھی تک ہم آئین کے اندر ہیں, آئین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ پرائم منسٹر اسمبلی توڑ کے نئی اسمبلی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر استعفیٰ دے کے نیا وزیر اعظم بھی لا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آئین کے اندر ہیں اور اپنا ٹینیور بھی پورا کر سکتے ہیں. مگر یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہوتی کہ تیسرا آپشن جو لوگ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کا, تو وہ ماروائے آئین ہے. آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ عدلیہ کو پاور ہے. یہ تو پھر یہی بات ہو جائے گی نا کہ پرویز مشرف کے لیے کہا گیا کہ عدالت نے کہا گیا کہ یہ وردی میں بھی بیٹھ سکتا ہے. ایسی پوزیشن تو نہیں ہوگی نا. ایسی پوزیشن ہوگی تو پھر آئین نہیں ہوگا. ناظرین ادھر ہم نے لینا ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. شاہ صاحب ایک بات اور بتائیے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ خاصے خاموش ہیں, ان سے کوئی بیانات نہیں آتے, یہاں تک کہ وزیر اعظم نے آ کے کہنا شروع کر دیا, جے آئی ٹی کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ ہمارے خلاف ہے, پھر بھی زرداری صاحب خاموش ہیں, ملک سے باہر ہیں. ایک انہوں نے بیان دیا تھا, اس کے بعد وہ ملک میں آئے, پھر انہوں نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا, پھر انہوں نے نہیں لڑا, وہ واپس چلے گئے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کے حوالے میں؟ خاموش اس وقت جو خاموش بیٹھا ہے وہ اس سیاست کو دیکھ رہا ہے غور سے, کیونکہ اس نے بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں اس ملک میں, اور تماشے ہوئے ہیں اس ملک میں. اس میں تماشے تو آپ نے بھی دیکھے ہیں. ہاں ہم نے, میں کب کہتا ہوں, مگر خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سیاسی بات کرتے ہیں. اچھا. مگر کچھ لوگ ایسے جو ڈیلی میڈیا میں ہوتے ہیں, ہمارا قمر زمان کہہ رہا ہے ڈیلی میڈیا پہ, پی ٹی آئی والے. چلے میں ایک اور طریقے سے یہ سوال کر لیتی ہوں, 2017-2018 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, اس کا جو سب سے نمایاں لیڈر ہوگا, کیا وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا یا کہ وہ آصف علی زرداری ہوگا؟ دیکھیں یہ ہماری پارٹی کا سی سی کا فیصلہ ہوتا ہے. پارٹیوں کے ایگزیکٹو ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں, وہ ہمیں کرنے دینا. میں اکیلا تو نہیں کر سکتا. میں یہ فیصلہ کر دوں کہ یہ ہوگا, اور آپ چاہتی ہیں کہ پھر میں کنٹروورشل بن جاؤں. نہیں, مگر ایک وجہ ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے اندر اور زرداری صاحب باہر, جب انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن لڑیں گے زرداری صاحب نے, تو بہت سارے لوگوں نے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا نا کہ ابھی وقت نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. پارٹی نے فیصلہ کیا. کوئی خاص وجہ کہ زرداری صاحب باہر ہیں؟ نہیں, وہ جو نارمل وے میں جاتے ہیں وہ گئے, وہ شاید آج یا کل آ جائے. آج شاید آ گئے ہوں گے رات تک, یا کل آ جائے. اچھا سر, آخری سوال میرا آپ سے. کہتے ہیں لوگ کہ جو بھی پنجاب جیتتا ہے وہ پاکستان جیتتا ہے. پنجاب کے اندر آپ لوگوں کی جو کارکردگی رہی ہے خاصی کمزور رہی ہے. سنڈے کو جو ریلی ہوئی اس طرح سے کوئی 1500 لوگ نکلے, اور آپ کے جو اہم لیڈر ہیں وہ سارے آپ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت بڑی سیاست ہوتی ہے اس ملک میں. میں نے خود دیکھی ہے. ہم 17 ممبروں کے ساتھ بھی اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے, نواز شریف 14 ممبروں کے ساتھ بھی اس پارلیمنٹ میں بیٹھے. نواز شریف 97 میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ آیا, 2002 میں 14 ممبر تھے, مگر پھر جب آیا تو اب پھر 2/3 ہے. مگر سر آپ چونکہ لیڈر ہیں, آپ نے کم از کم سوچا ہوگا, سوچ بچار کی ہوگی, کیوں یہ سارے لیڈر پی ٹی آئی جا رہے ہیں؟ ابھی تک ہماری سیاست میں یہ میچورٹی نہیں آئی کہ ہمیں کس سمت پہ چلنا چاہیے, جن کے ساتھ ہیں وہاں چلنا چاہیے. ابھی تک کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو چمک کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ شاید ہم حکومت میں آ جائیں, اس طرف جائیں.
تو وہ ڈوریاں ہلانے والوں کہیں نہیں بھیج رہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی چھوٹی سی حرکتیں کریں گے. کیوں کریں گے؟ یہ چھوٹی سی حرکتیں ہیں کہ تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ. یہ ریاست کو کمزور کر دیں گی اگر ایسی کوئی بات کرتا بھی ہے کہ یہ ریاست کو کمزور، اور ریاست کمزور ہوتی ہے سارے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور سب سے بڑا ادارہ جو ہے ریاست کا وہ پارلیمنٹ ہے. سر آخری سوال، وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو آپ بچتے ہوئے دیکھتے ہیں آنے والے 2 ہفتوں کے دیکھیں میں نے تو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں جو پروسیڈنگز دیکھی ہیں، جو نواز شریف کے وکلاء تھے اور جج صاحبان تھے، ان کے کوشچنس دیکھے ہم نے ان کی 2 گھنٹے میں، اور دوسرے دن میں نے ٹی وی پہ دیکھا، میڈیا میں پڑھا. وہ دیکھے وہ تو نظر یہ آتا ہے کہ 2 ججز نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے. بڑا کلیئر ٹرانسپیرنٹ فیصلہ ان کا پڑا ہوا ہے. یہ 3 ججز نے کہا تھا 480 پیجز پہ ایگری تھے یا 485 پیجز پہ ایگری تھے. آخری 2 پیجز پہ نے کہا کہ ہم کوئی کلیئرٹی چاہتے ہیں، اس کے لیے جی آئی ٹی بناتے ہیں. تو وہ کلیئرٹی آ گئی، جی آئی ٹی آ گئی، دے دیا. اس پہ ججز نے سوالات کیے خود بیٹھ کے. وہ عمران خان کا یا سراج الحق کا شیخ رشید کے وکیل نہیں تھے جو وہ سوال کر رہے تھے. وہ ججز ورسز نواز شریف وکلا تھا. وہ کوشچن کرتے. ان باتوں سے نظر آتا ہے کہ مجھے نواز شریف کو کس حد تک بچتے ہوئے ذاتی طور پہ نظر نہیں آتا ہوں. شاہ صاحب کچھ کہنے لگے تھے. ان کو چاہیے، میں پھر ایک مرتبہ ان کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں، ہمیشہ دیے میں نے، جب بھی میرا مشورہ مانا ہے کہ وہ آگ کے طوفان سے نکلے ہیں. آج بھی میں ان کو مشورہ یہی دے رہا ہوں کہ وہ ٹائم سے پہلے اگر اپنی پارٹی سے ہی وزیر اعظم لے آئیں، جس کو بھی لے آئیں، جو آپ کہتی ہیں کہ فلانا وہ ان کا رائٹ ہے، جو میں نے مانا ہے وہ ماننا بھی چاہیے. ٹھیک. تو لے آئیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا، طاقتور ہوگا ٹھیک اس کی پارٹی کے فیصلے کے لیے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ میں یہ انٹرویو دینے کا. اب ناظرین وقت ہی بتائے گا کہ میاں نواز شریف و پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا انجام ہوتا ہے. ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.